ویلکم بیک. اس ہمارے لیکچر میں اس پارٹ میں ہم فلسفی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس کا اوریجن کیا ہے, اس کا سٹارٹ کیسے ہوا. تو اس سلسلے میں اس بک میں آپ کو اس کے انٹروڈکشن کے جو پارٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے. The Greek word logos is the source of the English word logic. logos جو ٹرم ہے یہ اصل میں سورس ہے لاجک کے ورڈ کی. لاجک از دا برانچ آف فلسفی. یہ جو اس کی فلسفی کی برانچز ہیں 5 برانچز ہیں, یہ ابھی ہم نیکسٹ پارٹ میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں. یہ انٹروڈکشن ہے, یہ اس کا فرسٹ پیج ہے. تو یہ ہمارے نیکسٹ لیکچرز میں بھی یہ چیز ڈیٹیل سے آئے گی جو میں اب آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ جی کیا ہے لوگیز. یہ جو ورڈ لاجک ہے یہ گریک ورڈ لوگوس اور لوگی ان سے اس کا اوریجن ہوا ہے. اب یہ جو لوگی ہے اس کی امپورٹنس آپ اس طرح دیکھ لیں کہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں they are very fond to add their name logic. انہوں نے لاجک کو اپنے نام میں استعمال کیا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو ایز اے سائنس ایز اے لاجیکل نالج ویلڈ نالج اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اپنے نام میں ایڈ کیا ہوا. فار ایگزامپل بایولوجی, سوشیولوجی, سائیکولوجی. یہ جو لوگی ہے یہ اصل میں سینونیم آپ کہہ سکتے ہیں. سینونیم کس کا ہے؟ لاجک کا ہے. لوگوس مینس دا تھیوری. اب لوگوس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھاٹ بھی ہے, اس کا مطلب ورڈ بھی ہے. تو لاجک میں ہم اس کو آگے بھی ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ جی لاجک اصل میں ڈیل کرتی ہے تھاٹ کے ساتھ, اور اس میں لینگویج کی بھی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ وداؤٹ لینگویج وی کین ناٹ کمیونیکیٹ آور تھاٹ. کسی بھی تھاٹ کو ہم بغیر زبان کے تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو کیسے پتہ چلے گا جب کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکیں کہ یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے, صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, یہ بالکل ریالٹی سے ایگری کرتی ہے یا اس کا ریالٹی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. Logos therefore designates a certain kind of thinking about the world, a kind of logical analysis. تو اس میں کیا ہے کہ ہم کائنات کا, ہم نیچر کا, مختلف چیزوں کا ان کو اپنے تھرو ریزن ان کا لاجیکل انالیسس کرتے ہیں اور اپنی تھاٹ کے ذریعے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری ریشنل جو اپروچ ہے ٹورڈز ریالٹی, ٹورڈز نیچر, تو اس میں لاجک یا لوگوس کا بڑا اہم کردار ہے. تو یہ ہم آگے جا کے جب لاجک پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کیسے کوئی نالج ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے, یا ویلیڈیٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. ٹھیک. تو یہ 4 فنڈامنٹل لاز آف تھاٹ میں ہم پڑھیں گے اور بہت آسان سے ہیں. Such an intellectual exercise was supposed to lead to wisdom, Sophia. اس طرح کی جو انٹلیکچوئل اپروچ ہے, انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے, تو وہی اصل میں وزڈم ہے, یا اس کو صوفیہ بھی کہہ سکتے ہیں. مائتھوس کیا ہے؟ لوگوس سے پہلے یعنی کہ فلسفی سے پہلے کا جو ایرا تھا اس میں مائتھوس, اس ایرا کو مائتھوس کہہ سکتے ہیں. مائتھوس کیا ہے؟ A certain way of thinking that places the world in the context of its supernatural origins. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں. انسان زمین پر آیا, انسان نے جب نیچر کو, کائنات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کے پاس لاجک
کا نالج بھی نہیں تھا، سائنس کا نالج بھی نہیں تھا، تو اس نے تھرو مائتھولوجی، تھرو ریلیجن کہہ لیں آپ، تھرو سپر نیچرل اپروچز اس کو انڈرسٹینڈ یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ فار ایگزامپل سورج گرہن ہو رہا ہے، تو اس وقت جب سائنس نے اتنا ترقی نہیں کی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ارتھ از دا سینٹر آف یونیورس، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے ارتھ از دا سینٹر آف یونیورس، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سن از دا سینٹر آف یونیورس. تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ جی یہ اگر سورج گرہن ہو رہا ہے تو یہ شاید انسان کے کوئی ایسے اعمال ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا کوئی دیوتا ناراض ہو گیا ہے تو وہ اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے، یا یہ کوئی ایسی کوئی نشانی ہے جس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کوئی نصیحت ہے. یا فار ایگزامپل بہت سارے گریک میتھولوجی میں آپ کو خدا ملیں گے، خوشحالی کا خدا، قحط سالی کا الگ ہے، زندگی اور موت کا الگ خدا ہے، دن کا اور خدا ہے، رات کا اور خدا ہے، تو بہت سارے خدا ہیں. تو انسان نے ہر چیز سپر نیچرل اپروچ سے اس کو انڈرسٹینڈ یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو یعنی کہ سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی، ٹھیک، تو میٹافزیکل اپروچ تھی. Mythos explained worldly things by tracing them to exceptional, sometimes sacred events that caused the world to be as it is now. فار ایگزامپل زلزلہ آتا تو ہندوازم میں ہے کہ وہ گاؤں ماتا نے اپنے سینگھوں پر اس دنیا کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ناراض ہوتی ہے، وہ اس طرح سینگ ہلاتی ہے یا سر ہلاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم سارے ڈس بیلنس ہوتے ہیں یا زلزلہ آ جاتا ہے. یہ ایک ہندو اپروچ ہے، ہندو میتھولوجی کی اپروچ ہے کہ جی ارتھ کو ایک اس وجہ سے آتا ہے. تو آج کل سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ بتا دیتی ہے جی فار ایگزامپل افغانستان کے صوبہ قندھار میں اس کے فلاں شہر میں اتنے کلومیٹر دور، اتنے کلومیٹر کی گہرائی پہ فلاں پوائنٹ پہ جی آپس میں پلیٹ سے ٹکرائی ہیں، اور اس وجہ سے جو ارتھ کو کا ہے. تو اس سے پہلے جو اپروچ تھی وہ تھی مائتھوس کی اپروچ. ٹھیک، اس میں کیا ہوتا تھا، سم ٹائم کچھ سیکریٹ ایونٹس یا کوئی ریلیجن کا یا کوئی میتھولوجی کا اس طرح سے سہارا لیا جاتا دنیا کو، چیزوں کو ٹریس آؤٹ کرنے میں، ان کی کاز کو ٹریس کرنے میں یا ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. Myths are explanatory, morally exemplary, ritualistically instructive. ٹھیک، اب یہ جو myths ہیں، یہ جو میتھولوجیز ہیں، اگر آپ گریک میتھولوجی بھی پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ سارے آسپیکٹس ملیں گے. اس میں آپ کو انسٹرکشنز بھی ملیں گی، اس میں آپ کو رسوم و روایات بھی ملے گی، اس میں آپ کو morality پہ درس بھی ملے گا، اس میں آپ کو courage یا بہادری پہ بھی ملے گا. یہاں پہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جی آپ نے یہ بیس بال کیپ الٹی کیوں پہنی ہوئی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو گاڈز تھے وہ اس طرح پہنتے تھے، تو میں بھی انہیں کو فالو کر رہا ہوں، اس لیے میں نے بیس بال جو کیپ ہے وہ الٹی پہنی ہوئی ہے. تو آپ کو یہ ہیومن ہسٹری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پہ یہ چیز ملے گی کہ بہت ساری رسوم و روایات انسان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی، اور اس کو متھ کہہ لیں آپ کہ جی ایسا ہوگا. فار ایگزامپل ایک سیولائزیشن ہے نینڈرتھال سیولائزیشن، اس میں کیا ہوتا تھا، یہ میرے خیال میں فرعون کے زمانے کی یا اس سے تھوڑا سا پہلے کا یہ ایرا تھا. اس میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی انسان فوت ہوتا تو اس کے ساتھ ایک ملازم کو بھی زندہ ملازم کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا. بکری، مرغی استعمال کی چند چیزیں اور بے تحاشا
قیمتی ہیرے جواہرات جس کے ساتھ دفن کر دیے جاتے تھے کہ جی یہ وہاں پہ جب نئی لائف اسٹارٹ کرے گا تو اس کو مشکل نہ ہو، یہ سرونٹ اس کو اسسٹ کرے گا، اس کو ہیلپ کرے گا، اور شروع میں جو اس کو چیزیں ضرورت پڑیں گی تو اس کے لیے یہ زندہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک اپروچ تھی کہ جی لائف آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے ان کا اپنا یہ طریقہ تھا، اس کو یہ اس طریقے سے ایکسرسائز کرتے تھے۔ تو میتھ بیسیکلی سوسائٹی کو آپس میں کنسسٹنٹ بنانے کے لیے یا آپس میں لوگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ جی اگر خاص قسم کے کوئی مواقع ہوں، فار ایگزامپل کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی انسان فوت ہو، تو وہاں پر آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، تو آپ کی وہاں پہ رسم روایات کیا ہوں گی، تو اس میں یہ جو میتھولوجی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ باقی ہم نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک شکریہ آپ کا۔